السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. علی کو فتح بدر و حنین کہتے ہیں. علی کو فتح بدر و حنین کہتے ہیں. حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں. اے وفا کی آخری منزل کو کہتے ہیں عباس. وفا کی آخری عباس. کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. علی کو فتح مجلس شروع ہو گئی ہے. باطل کے اندھیروں کو مٹا کر اٹھو. باطل کے اندھیروں کو مٹا کر اٹھو. سینے میں نئی شمع جلا کر اٹھو. سینے میں نئی شمع جلا کر اٹھو. اے مجلس شبیر میں آنے والوں، اس فرش سے کردار بنا کر اٹھو. باطل کے اندھیروں کو حامل سنت سرکار جازی بھی بنو. حامل سنت سرکار جازی بھی بنو. سبب سجدہ ترازی بھی بنو. محو گفتگو فردوس کے غازی بھی بنو. دوستو تم ہو عزادار نمازی بھی بنو. غوث تو تم ہو عزادار نمازی بھی بنو. حامل
فاتحہ. جب لگا تیر ستم شاہ کی پیشانی پر، جب لگا تیر ستم شاہ کی پیشانی پر، خون کی دھاریں بہیں چہرہ نورانی پر، ٹوٹے پڑتے تھے لئیں فاطمہ کے جانی پر، چھا گیا ابر ستم رحمت یزدانی پر، چرخ ہلتا تھا زمین خوف سے تھراتی تھی، گریہ فاطمہ زہرا کی صدا آتی تھی، جب لگا تیر ستم شاہ کی پیشانی پر، زینت عرش خدا فرش پہ افتادہ ہے، سجدہ کرنے کے لیے خاک پہ آمادہ ہے، شمر خنجر لیے بالی پہ جو ایستادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے، قتل سے پنجتن پاک بازار ظالم، قبر میں احمد مرسل کو نہ تڑپا ظالم، جب لگا تیر ستم شاہ کی پیشانی پر، فاطمہ کی یہ بضاعت ہے اسے ذبح نہ کر، خلق میں روح طہارت ہے اسے ذبح نہ کر، دل پہ سو رنج شہادت ہے اسے ذبح نہ کر، پیاس کی کتنی اذیت ہے اسے ذبح نہ کر، دیکھ حالت تو ذرا تشنہ دہاں سید کی، منہ سے باہر نکل آئی ہے زباں سید کی، جب لگا تیر ستم شاہ کی پیشانی پر، دیکھ کر حلق پہ شبیر کے خنجر مادر، کبھی مقتل میں یہ چلاتی ہے اکبر اکبر، دیکھو خنجر کے تلے پاؤں رگڑتا ہے پدر، استغاثہ یہ کبھی کرتی ہے سوئے لشکر، حاکم وقت کی خاطر یہ ذبح ہوتا ہے، بے گناہ ایک نبی زادے کا خون ہوتا ہے، جب لگا تیر ستم شاہ کی پیشانی پر، ناگہاں خیمے میں پہنچی جو فغان زہرا، آئے پھر دشت میں سب خود کلان زہرا، کہیں آیا نہ نظر راحت جانے زہرا، کہا زینب نے کہ مٹتا ہے نشان زہرا، ماں کے رونے پہ میرا قلب و جگر پھٹتا ہے، اے نبی زادیوں سید کا گلا کٹتا ہے، ماں کے رونے پہ میرا قلب و جگر پھٹتا ہے، اے نبی زادیوں سید کا گلا کٹتا ہے، جب لگا تیر
شعر دیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا ملتے تھے روزانہ طفیل، ایک زمانہ وہ بھی تھا ملتے تھے روزانہ طفیل، اٹھ گئے افسوس اس دنیا سے مولانا طفیل، ایک زمانہ وہ بھی تھا ملتے تھے روزانہ طفیل، اٹھ گئے افسوس اس دنیا سے مولانا طفیل، اور ان کے دل میں کس قدر آل نبی کا پیار تھا، ان کے دل میں کس قدر آل نبی کا پیار تھا، اپنی آنکھوں میں سجائے تھے عزا خانہ طفیل، ان کے دل میں کس قدر آل نبی کا پیار تھا، اپنی آنکھوں میں سجائے تھے عزا خانہ طفیل، اور غم کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم کبھی، غم کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم کبھی، شہ کے غم میں خون بہاتے تھے دل رانا طفیل، شہ کے غم میں خون بہاتے تھے دل رانا طفیل، ہر طرف مشہور تھے معروف تھے مقبول تھے، ہر طرف مشہور تھے معروف تھے مقبول تھے، غالباً پورے شہر میں مجلسیں پڑھی ہوں گی نا صاحب نے، ہر طرف مشہور تھے معروف تھے مقبول تھے، مجلسیں پڑھ کے فصیحانہ بلیغانہ طفیل، ہر طرف مشہور تھے معروف تھے مقبول تھے، اور کاظمین و کربلا سے اور نجف سے ربط تھا، کاظمین و کربلا سے اور نجف سے ربط تھا، پیش کرتے تھے سبھی کو دل کا نذرانہ طفیل، پیش کرتے تھے سبھی کو دل کا نذرانہ طفیل، ایک زمانہ وہ بھی تھا ملتے تھے روزانہ طفیل، نعرہ صلوات۔ تیسرے امام کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیں کہ قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوک نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا، قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوک نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا، کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا، کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا، کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا، تو تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، اس کی تشدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا، اس کی تشدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا، تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، اس کی تشدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا، اس کی تشدید بھی ہٹ جائے تو نعرہ صلوات پر۔ عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے، عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے، عشق پیری میں جوانی کا مزہ دیتا ہے، عشق یوسف کو زلیخا سے ملا دیتا ہے، عشق یوسف کو زلیخا سے ملا دیتا ہے، عشق کیا ہے اسے فطرس کی زبانی سنیے، عشق کیا ہے اسے فطرس کی زبانی سنیے، عشق بے پر کو بھی پردار بنا دیتا ہے، عشق بے پر کو بھی پردار بنا دیتا ہے، اور عشق جب حد سے گزر جائے تو میسم کی قسم، عشق جب حد سے گزر جائے تو میسم کی قسم، دار پہ چڑھ کے زباں اپنی کٹا دیتا ہے، عشق جب حد سے گزر جائے تو میسم کی قسم، دار پہ چڑھ کے زباں اپنی کٹا دیتا ہے، تو یوں دیا حضرت شبیر نے بیعت کا جواب، یوں دیا حضرت شبیر نے بیعت کا جواب، جیسے شیشہ کوئی پتھر کو گرا دیتا ہے، یوں دیا حضرت شبیر نے بیعت کا جواب، جیسے شیشہ کوئی پتھر کو نعرہ صلوات۔ ایک مطلب 3-4 شعر سماعت فرمائیں کہ عالم با عمل اس بزم میں جہاں سے اٹھا، عالم با عمل اس بزم میں
جہاں سے اٹھا یہ خبر سن، یہ خبر جس نے سنی قلب ہوا اس کا اداس، یہ خبر کہ جس نے سنی قلب ہوا جس کا اداس، مختصر لفظوں میں تعریف یہ اس ذات کی ہے، مختصر لفظوں میں تعریف یہ اس ذات کی ہے، نیک دل نیک عمل نیک سیر نیک اساس، نیک دل نیک عمل نیک سیر نیک اساس، نیزہ کے وقت علی آ گئے تھے بالی پر، نیزہ کے وقت علی آ گئے تھے بالی پر، کس لیے ہوتا انہیں موت کا پھر خوف و ہراس، کس لیے ہوتا انہیں موت کا پھر خوف و ہراس، شہ کا ذاکر تھا تو یہ سوچا محرم سے قبل، شہ کا ذاکر تھا تو یہ سوچا محرم سے قبل، کیوں پہنچ جائے نا خود حضرت شبیر کے پاس، خود پہنچ جائے نہ خود حضرت شبیر کے پاس، دشمن آل نبی سے نہ رواداری ہے، دشمن آل نبی سے نہ رواداری ہو، زندگی بھر یہ دلاتے رہے سب کو احساس، زندگی بھر یہ دلاتے رہے سب کو احساس، فکر اعجاز کو جب مصرع تاریخ کی تھی، فکر اعجاز کو جب مصرع تاریخ کی تھی، سن ہجری نے بڑھائی میری خود بڑھ کے آس، آیا رضوان جنا لے کے یہ حکم خالق، آیا رضوان جنا لے کے یہ حکم خالق، خلد شبیر میں خلد شبیر میں آ طفیل ابا طفیل عباس۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا طفیل عباس صاحب مرحوم ابن سید محمد احمد الفتح صاحب نجفی کی روح کو شاد فرما. منین علی محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجلس برائے ترحیم خطیب اہل بیت مولانا طفیل عباس صاحب مرحوم برپا کی گئی ہے اور میرے لیے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ میں ایک ایسے عالم دین کی مجلس کو خطاب کرنے کی مجھے جو ہے موقع ملا ہے. مولانا کی ذات جونپور والوں کے لیے محتاج تعارف جو ہے وہ نہیں ہے. ان کی زندگی، پوری زندگی ان کی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھی اور اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ عاشق آل محمد تھے، عزائے حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے. کوئی نجف میں ایک رات گزار لے تو بڑے شرف کی بات ہے. بڑی عظمتیں اس کی بیان کی گئی ہیں، نہ کہ ایک مدتوں رہنا اور وہاں پہ علم حاصل کرنا، یہ بہت بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. مولانا نجف میں رہے، مولانا کربلا میں رہے، مولانا کویت میں رہے، ماشات میں رہے، اور جہاں بھی رہے وہاں پر بیدار رہے، حرکت میں رہے، اور وہاں پہ عزائے حسین کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے اپنی کوشش اور اپنی سعی کو جاری رکھا. مولانا کربلا میں تھے تو کربلا میں انہوں نے انجمن حسینی قائم کی اور ہندوستانیوں کے مدد سے وہاں پر مجلس اعضاء کے بہت سے پروگرام انہوں نے قائم کیا. اور کربلا میں پہلے آگ پہ ماتم نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے مولانا طفیل عباس صاحب نے اس جو ہے شیرازی صاحب کے شریعت قدے پہ یہ مجلس کی اور آگ پہ ماتم ہوا، اور مولانا کویت میں بھی رہے. لیکن ان سب کے باوجود ایک سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اتنا علم ہونے کے بعد انہوں نے کبھی مولوی گیری کو اپنا پیشہ ذریعہ معاش نہیں بنایا. ہمیشہ بزنس کرتے رہے، نوکری کرتے رہے اور اس سے اپنا کام جو ہے چلاتے رہے. اور خاص بات یہ رہی مولانا کی کہ مولانا جہاں بھی رہے انہوں نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے کردار سے عوام کے دلوں میں ایک جگہ بنا لی تھی. جونپور میں سپاہ میں تھے، اتنے دنوں تک رہے، اور اس کے بعد 6-7 سال سے ہمارے محلے میں جو ہے اجمیری محلے میں آئے. مولانا نے قیام کیا یہ مسجد. شاہ عطا حسین جو ہے اس سے ان کو خاص لگاؤ تھا، اور اس مسجد میں برابر آتے تھے، اور اس میں انہوں نے 6 یا 7 مجلسوں کا پروگرام رکھا ان شخصیتوں کے بارے میں جن کا ذکر عام طور سے شیعہ قوم میں نہیں ہوتا، جیسے ام البنین جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ کے شہادت کے موقع پر مجالس کا انعقاد کیا، اور بحمد اللہ
آج بھی ہمارے کچھ نوجوان محلے کی اس کی طرف متوجہ ہیں اور وہ مجلس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ جلد سے جلد اپنی تعلیم کو کمپلیٹ ایجوکیشن کر لیں، برسر روزگار ہو جائیں۔ نعرہ صلوات۔ چونکہ ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں نے بھی اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا جس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے ہے، جو ہے صاف صاف قرآن میں اعلان ہو رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جاننے والوں سے پوچھو، عالموں سے پوچھو، اور کیا پوچھو؟ وہ پوچھو جو تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن نے یہ حکم دے کے کم از کم یہ بتا دیا کہ اگر کتاب صرف ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو صاحبان علم سے کبھی پوچھنے کا حکم نہ دیا جاتا، اور یہ حکم دے کے خالق کائنات نے بتا دیا کہ صرف ہدایت جو ہے کافی نہیں ہے، صرف کتاب جو ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو۔ اگر صرف کتاب ہی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو آج دنیا میں تمام کتب خانوں کا وجود ہوتا، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے اور پاٹھشالہ نہ ہوتا۔ لیکن معلوم ہوا کہ صرف اور صرف کتاب جو ہے وہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ کتاب کے ساتھ معلم کتاب نہ ہو، کتاب کے ساتھ کتاب کا پڑھانے والا نہ ہو، کتاب کے ساتھ کتاب کا سمجھانے والا نہ ہو، کتاب کے ساتھ کتاب پہ عمل کرانے والا نہ ہو، تب تک کتاب جو ہے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پوچھنے میں شرم کرتے ہیں، ہچک کرتے ہیں، جو ہے محسوس یہ کرتے نہیں پوچھنا چاہیے، ان کو جھجک رہتی ہے، ان کی بھی قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ پوچھنا کوئی عیب نہیں ہے۔ انبیاء نے پوچھا ہے، اللہ سے سوال کیا ہے، تو پوچھنا علم میں اضافے کے لیے ہوتا ہے، پوچھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، کہ کس سے پوچھیں؟ آج دنیا میں جو رنگا رنگی ہے اور جو ساری ترقی ہے اور ساری چمک و دمک ہے، یہ سب علم کا کمال ہے، جو ہے اسپیس میں آدمی جا رہا ہے، سمندر کی تہوں میں جا رہا ہے، زمین کے اندر جا رہا ہے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچ رہا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں خبر پہنچ رہی ہے، کمک پہنچ رہی ہے، رسد پہنچ رہا ہے، دوائیاں پہنچ رہی ہیں، اسپیس پہ دوری پا لیا، ہر چیز پہ انسان نے جو ہے، یہ سب کس بلبوتے پہ ہے؟ علم کے ذریعے ہے۔ یہ علم کی چمک و دمک آپ کو دنیا کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن انسان نے جتنا بھی علم کے میدان میں ترقی کر لیا ہو، انسان کے سارے علم کو قرآن قلیل بتاتا ہے کہ ذرا سا علم انسان کو دیا گیا ہے۔ تو اب انسان کا علم ہے قلیل، انسان کا علم ہے نامکمل، انسان کا علم ہے ناقص۔ تو اب اگر ناقص علم والے سے پوچھیں گے تو ہمارا سوال کا جواب وہ نہیں دے سکتا۔ ایک صاحب کے پاس ہم گئے، شیکسپیئر اور ملٹن کی پوئٹری لے کے، کہا کہ ذرا سے اس کو بتا دیجیے، اس کے معنی مجھے سمجھا دیجیے، پڑھا دیجیے۔ انہوں نے کہا بھیا میں تو اردو کا ایم اے ہوں، غالب، امیر تقی میر اور سودا کا کلام لائیے تو میں پڑھا سکتا ہوں، کہ ملٹن اور شیکسپیئر کی پوئٹری میں کیا جانوں، یہ کہ آپ میرے پاس لے کے چلے آئے۔ تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ دوسرے صاحب کے پاس گئے، میتھلی شرد گپت اور جے شنکر پرساد کی کویتائیں لے کے گئے، کہا ان سے ذرا اس کی ویاکھیا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا بھیا میں تو انگلش کا ایم اے ہوں، اگر میرے پاس آپ شیکسپیئر کی پوئٹری لائیے ملٹن کی تو اس کو بتا سکتے ہیں، ہم جے شنکر پرساد کی کویتاؤں کو کیا بتائیں۔ تو معلوم ہوا کہ سارے انسانوں کا علم ہے ناقص، اور اگر ناقص علم والوں سے سوال کیجیے گا تو کبھی جو ہے آپ کو تسلی بخش جواب نہیں مل سکتا۔ قرآن نے یہ تو حکم دے دیا پوچھو، لیکن سوال ہے کس سے پوچھیں؟ کوئی ذات ایسی ہو جو یہ کہے کہ ہم سے پوچھو، جس کا علم کامل ہو، سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو کہ مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کلی دنیا تو جنارے سلمان۔ تو جو کامل علم والے سے پوچھا جائے گا۔ اب آج کچھ ہمارے بزرگ جو ہے بڑے
یہ بات میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ جوانوں کا مجمع ہے اور طلباء کا مجمع ہے، کہ کچھ ہمارے بزرگ جو ہیں بڑے فقریہ انداز میں اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ علم تو فلاں کی ذات پہ ختم ہو گیا، یہ شاعری تو غالب پہ ختم ہو گئی، یہ مضمون نگاری تو منشی پریم چند پہ ختم ہو گئی، یہ ڈرامہ جو ہے وہ شیکسپیئر پہ ختم ہو گیا، یہ پوئٹری لکھنا جو رابندر ناتھ ٹیگور پہ ختم ہو گئی۔ یاد رکھیے کوئی علم، کوئی فن، کوئی ہنر کسی ذات پہ ختم نہیں ہوا ہے۔ علم کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، بس آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے، سیکھنے کی جو للک ہونا چاہیے، علم کے لیے تشنگی ہونا چاہیے، محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تو راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، اینسٹائن نے فزکس کی بنیاد کو رکھا جو ہے، تو کیا جو تھیوری اینسٹائن نے دیا تھا بس اسی پر فزکس ختم ہو گئی؟ اس کے بعد آج تک نہ جانے کتنے ریسرچز ہو چکے اور اس کی تھیوری تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی، اور آج تک جو ہے اس کا کارواں رواں دواں ہے۔ ڈارون نے بیالوجی کی بنیاد رکھی، تو کیا ڈارون کے بعد بیالوجی کے پڑھنے پڑھانے کا دروازہ بند ہو گیا؟ نہیں، اس میں جدید ترین علوم آ گیا، تو بائے ٹیکنالوجی آ گئی جو ہے، کہ بیالوجی کو پڑھنے سے پہلے بائے ٹیکنالوجی جانیے گا تب آپ بیالوجی پڑھ پائیے گا جو ہے، تو وہ آ گیا۔ ایڈم اسمتھ نے اکنامکس کی بنیاد ڈالی، اکنامکس از دا سائنس آف ویلتھ، تو کیا اس کے بعد علم کا دروازہ علم اقتصادیات اور علم معاشیات کا بند ہو گیا؟ نہیں، اس کے بعد نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم جب ایم اے میں نے کیا اکنامکس میں، تو بس وہی پرنسپل آف اکنامکس اور پبلک فائنانس کوآپریٹیو 2-3 فروع تھے۔ آج جو ہے رولر اکنامکس، اربن اکنامکس، انڈسٹریل اکنامکس، فائنینشیل اکنامکس، نہ جانے کتنی اکنامکس کی جو ہے برانچز جو ہے ہو چکی۔ تو اکنامکس کا کیا دروازہ بند ہو گیا؟ ایڈم اسمتھ کے بعد کھلا ہوا ہے جو ہے۔ بس آپ کے اندر جو ہے وہ حوصلہ ہونا چاہیے، جستجو ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے، تب ہو۔ اور بس اسی لیے مولائے کائنات نے کہا پوچھو پوچھو۔ مولائے کائنات نے جو یہ دعوائے سلونی نہیں، دعوت سلونی مولا نے دیا، اور ایک بار نہیں 14 بار آپ نے دیا، اور 14 بار یہ دعویٰ کر کے مولا نے بتا دیا کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ سلونی کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن حزب مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام جب تک رہے مولائے کائنات نے سلونی کا دعویٰ جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو یہ سلونی کا دعویٰ جو مولا نے کیا وہ انسان کی نشو و نما کے لیے، اس کے برین کو واش کرنے کے لیے، ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم میں ایک نہیں، ہر ایک تمہاری علم کی گتھی کو سلجھا سکتا ہے، اور انہی 14 چمکتے ہوئے ستاروں سے جو ہے وہ پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پوچھو۔ ہمارے آپ کے 8ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ہے۔ اچھا، اب علم کا غرور بھی بڑا بھیانک ہوتا ہے، سب سے بھیانک نشہ جو ہے وہ علم کا ہے۔ خدا کرے نہ کسی کو یہ غرور ہو جائے کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، ہم سے بڑا کوئی شاعر نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطیب نہیں، ہم سے بڑا کوئی مفصل نہیں، تو وہیں بیڑا غرق جو ہے جس پیڑ میں پھل ہوتے ہیں تو پھلدار شاخیں ہمیشہ جھکی ہوتی ہیں، اور جس میں پھل نہیں ہوتا ہمیشہ اکڑی رہتی ہیں۔ تو جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں عقل ہوتی ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں پہ انکساری پائی جاتی ہے مزاج میں۔ تو اب یہ ہر ایک نے دعویٰ کیا جو ہے علم کا، اور علم کا خدا نخواستہ کسی کو نشہ ہوا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو اب بس اب اس کی انتہا میں آ جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ایک عالم اسحاق کندی ہے، بہت بڑا عالم، اس کو بھی بڑے اپنے علم پہ ناز ہے، غرور ہے، ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور اس نے
एक किताब तनासुल कुरान, कुरान में टकराने वाली आयतें लिखना शुरू कर दिया कि कुरान में तज़ाद पाया जाता है, कुरान में टकराव पाया जाता है, कुरान में एक ही बात को बार बार दोहराया गया है, बार बार कहा गया है। तो अब बार बार तो कहने की वजह यह है कि अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि नमाज़ पढ़ो, तो जब तक वो नमाज़ पढ़ना शुरू न करेगा तब तक उसको टोका जाएगा जो है। तो बार बार तो तकरार इसलिए है कि इस्लाह माशरा के लिए है। तो उसको हुआ कि नहीं साहब ये कुरान में तज़ाद पाया जाता है, टकराव पाया जाता है। तो साहब गौर फरमाएं, हमारे आपके 11वें इमाम कैद खाने में है। इमाम तक ये खबर पहुँची, इसाक़ कंदी किताब लिख रहा है। अब इमाम को ये फ़िक्र हुई कि इसी सूरत से इसको इस काम से रोका जाए और इस पर कुछ ऐसा एतराज़ कर दिया जाए कि अपने इस काम से बाज आ जाए। लेकिन अब इमाम कैद खाने में है। उसका एक शागिर्द था जो इमाम का भी मुतक़िद था, कभी कभी कैद खाने में इमाम से मुलाकात के लिए आता था। एक दिन उसका शागिर्द आया इमाम के पास मुलाकात के लिए, तो इमाम ने उससे कहा कि तुम अपने उस्ताद इसाक़ कंदी को मना नहीं कर रहे हो कि ये क्या हिबाकत का काम कर रहे हैं, फजूल काम कर रहे हैं। उसने कहा साहब उनकी इल्मी जलालत के आगे मेरी क्या हैसियत है कि मैं उनसे कहूँ कि ये काम कीजिए और ये काम न कीजिए, ये सही है गलत है। अब बस देखिए इमामत ने कैसे कैसे रास्ते तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए निकाला है। इमाम ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हें कहना चाहिए। इमाम ने कहा अच्छा तुम शागिर्द हो, उस्ताद है? कहा हाँ हुजूर ऐसे ही है। तो कहा शागिर्द को उस्ताद से सवाल तो पूछने का हक़ है? कहा हाँ ये तो है। तो कहा जाओ अपने उस्ताद की पहले खूब खिदमत करो, हाथ पर दबाओ, और जब वो बहुत मूड में हो तो उनसे एक सवाल पूछ लेना। तो क्या सवाल पूछ लेना? तो ये सवाल पूछना क्या अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ के एक माने हैं? तो ठीक, तो पूछेंगे तो क्या को कहेंगे नहीं। तो जब वो कहें कि नहीं एक लफ्ज़ के एक माने नहीं हैं, तो तुम कहना जिस लफ्ज़ के जो माने तयन करके आप तज़ाद और टकराव साबित करना चाहते हैं, क्या वही माने क़ायद के भी पेश नज़र हो? तो कहेंगे नहीं। तो जब वो फिर कहें नहीं तो कहिए अगर रोज़े क़यामत परवरदिगार आलम में सवाल आपसे कर ले कि इसाक़ कंदी इस लफ्ज़ की ये माने तो हमारे नज़दीक नहीं था, तुमको किसने हक़ दे दिया कि इस लफ्ज़ की ये माने तयन करके तुमने तज़ाद टकराव कर लिया, तो आप क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अब इमाम ने प्रोफार्मे की तरह से उसको एक फॉर्मेट की तरफ से रटा दिया, याद तो कर लिया, अब आगे पीछे तो उसकी कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन बहरहाल इमाम ने बता दिया। आया इसाक़ कंदी के पास, उनका हाथ पाँव दबाया और जब खूब खुश हुए कि उस्ताद अगर इजाज़त हो तो एक सवाल करें। कहाँ करो? क्या सवाल करें? का सवाल ये कि क्या अरबी में एक लफ्ज़ के एक माने हैं? का नहीं, बहुत से माने हैं। ऊँट के गर्दन में रस्सी बांधी जाती है, 70 नाम है, बहुत से माने हैं। तो कहा जब एक लफ्ज़ के एक माने नहीं बहुत से माने हैं, तो जिस लफ्ज़ के जो माने तयन करके आप कुरान में तज़ाद और टकराव साबित करना चाहते हैं, क्या ज़रूरी यही माने क़ायद के भी पेश नज़र? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा जब वो भी नहीं और ये भी नहीं, तो आप जो किताब लिखने का क़यामत के दिन परवरदिगार आलम आपसे ये सवाल करे कि इसाक़ कंदी इस लफ्ज़ के ये माने तो नहीं था, तुमको किसने हक़ दे दिया कि तुमने इस लफ्ज़ के माने तयन करके इसमें तज़ाद साबित कर दिया? तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अब तक वो लेटा था, उठ के बैठ गया। कहा ये बताओ ये बात तुमको किसने बताई, कहाँ से तुम्हारे पास आई? कल बस यूँ ही मेरे जहन में, कहीं तुम्हारी जहनी परवाज़ मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे जहन में क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। अब बहुत गुस्से में तो कहा हम अपने सवाल को वापस लेते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है मुझे माफ़ कर लेगा। नहीं, कतई नहीं, मुझे कोई गुस्सा तुम्हारे सवाल पे नहीं है। मुझे गुस्सा इस बात है कि अब तुम झूठ बोल रहे हो कि ये मेरे जहन में आ गया। सच सच मुझे बताओ कि ये बात तुमको किसने बताई? जब बहुत इसाक़ कंदी बरहम का, तो उसने कहा कि आज मैं कैद खाने में गया था और ये बात मुझे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बताई। बस जैसे उसने इमाम का नाम सुना तो अजब जुमला इरशाद फरमाया, सच फरमाया फर्जंदे रसूल ने, और झक मारी मैंने आज तक सब आप
دریا کے سپرد کر دیا. تو یہ ہے محافظ قرآن. حافظ قرآن ہونا اور ہے اور محافظ قرآن ہونا اور ہے. تو یہی وہ شخصیتیں ہیں جن سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. انبیاء نے سوال کیا, حضرت ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا ہے, میرے معبود تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اور اب انبیاء کا یہ سوال جو ہے اپنے علم اضافے کا نہیں ہے, ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے. خود سورہ یاسین میں کہ اے رسول آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ, تو آپ ان سے کہہ دیے کہ جب کچھ نہیں تھا تب تو میں نے ان کو پیدا کر دیا, اب کچھ تو ہے جو ہے, تو اب کیسے سوال ہو تو کیسے پیدا کرے گا؟ تو اللہ جو واقف کار ہے, اللہ جو جاننے والا ہے, اللہ جو پیدا کرنے والا ہے. تو اب حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ پروردگارہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ آواز قدرت آئی, ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہ پروردگارہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. کہ اچھا پریکٹیکل کر کے دیکھ لو. کہاں پروردگارہ ہی چاہتے ہیں کہ 4 مختلف پرندوں کو لو اور انہیں ذبح کرو, ان کے گوشت کو کیما کر دو اور الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو اور ان کی چونچ کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور آواز دو اور پھر دیکھو کہ کیسے زندہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو لیا, انہیں کیما کیا اور 4 الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دیا. ان کی ایک ایک میقات چونچ کو لے کے آواز دینا شروع کیا اور اڑ کے ایک ایک ٹکڑا آتا تھا اور وہ مجسم ہو گئے. اب میں کہتا ہوں کہ ابراہیم کی آواز میں تو یہ اثر ہو کہ پرندے اڑ کے آ جائیں, لیکن جب فقر ابراہیم کا ظہور ہوگا تو خانہ کعبہ سے جب وہ آواز دے گا تو کائنات کے گوشے گوشے سے لبیک لبیک کی آواز آئے گی اور اس کے چاہنے والے جو اکٹھا ہوں گے. تو یہی وہ افراد ہیں جن سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, جن سے سوال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کبھی یہ کسی کے دروازے پہ کوئی سوال, کوئی پریشانی, کوئی حاجت, کوئی مشکل لے کے گئے ہوں, انہوں نے سوال کیا ہو اور ہر ایک کی مشکل کشائی کی. قرآن کا صاف صاف اعلان ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. کہ تمہارے ساتھ احسان کرے تو بس احسان کا بدلہ یہی کہ احسان تم اس کے ساتھ کرو جو ہے. اور احسان میں پہل پائی جاتی ہے, جو پہلے کرے گا وہ احسان ہوگا. اس کے بعد آپ جتنا بھی کیجئے گا تو وہ احسان کا بدلہ ہوگا, وہ احسان نہیں ہوگا. تو اب دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے دنیا والوں کے ساتھ کیا کیا. دنیا والے کاش ان کے حسن سلوک کو, دنیا والے کاش ان کی مشکل کشائی کو, دنیا والے کاش ان کی مہمان نوازی کو, دنیا والے کاش ان کے حسن اخلاق کو یاد رکھتے. ذرا آپ سوچیں, مسائل میں پڑھا جاتا ہے, سن لیتے ہیں, آپ آنسو بہا دیتے ہیں. صحرا کا سفر ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں, عورتیں ساتھ ہیں اور حور کا لشکر جس میں 1000 سپاہی تھے. اب آپ سوچئے 1000 سپاہیوں کو جو پانی پلایا جائے گا اس پانی کی کوانٹٹی مقدار کتنی ہوگی کہ ہر ایک کو سیراب کیا جائے. اور فقط سپاہیوں کو نہیں کیا گیا بلکہ اونٹ اور جانوروں کو بھی پلایا گیا. اگر مولا صرف سپاہیوں کو پانی پلاتے تو دنیا یہ کہتی کہ یہ تو سیاست تھی, پانی پلا کے حر کو ملانا چاہتے تھے. لیکن جب جانوروں کو پلایا جا رہا ہے, جب اونٹ کو پانی پلایا جا رہا ہے, تب تو دنیا نہیں کہہ سکتی. بلکہ امام نے جیسے ہی کہ آواز دیا کہ بھیا عباس, اے بیٹا علی اکبر, یہ پیاسے ہیں, انہیں سیراب کرو, تو مولا کے لشکر سے ایک آواز آئی کہ یہ دشمن ہیں. مولا نے کہا دشمن نہیں ہے, یہ انسان پیاسے ہیں, مخلوق خدا پیاسی ہے, اس لیے ان کو پانی پلایا جائے. مولا نے سیراب کیا. تاریخ بیان کرتی کہ ایک شخص اتنا پیاسے تھا مہاجر نوز کہ بار بار اس کو مشق دی جاتی تھی اور مشق کو لیتا تھا, اپنے منہ تک لے جاتا تھا اور پانی بہہ جاتا تھا اور پی نہیں پاتا. ایک بار مشق کی تھی, 2 بار مشق کی گئی. امام نے یہ دیکھا
تو امام خود کرسی سے اٹھے اور مشک میں پانی لیا، پانی سے اس کے منہ پہ چھینٹا مارا اور پھر خود اس کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد اپنی جب بیٹھ گئے تو اس نے کہا یہ بزرگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہی تو حسین ابن علی ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے وہ پہلی محرم کا ہے، اور 10 محرم کو یہی دشت کربلا میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، ساقی کوثر کے لال، ساقی کوثر کے بچے اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے۔ یہاں تک خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ علی اصغر کی پیاس بجھائی جا سکے۔ ایک بار امام نے آواز استغاثہ جو بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ امام آئے اور در خیمہ پہ آواز دیا، اے میری بہن زینب، کیا پیاس سے کوئی بچہ ہلاک ہو گیا؟ کہ نہیں آقا، کوئی بچہ تو ہلاک نہیں ہوا، آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ آزاداران حسین، نانا کی سیرت اور ہے، نواسے کی سیرت اور ہے۔ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام جس جنگ میں جاتے تھے سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو بھیجتے تھے، بعد میں انصار اور صحاب کو بھیجتے تھے، اس لیے کہ اور جنگ جو تھی اس میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے تھے اور کچھ لوگ اسلام کے کام آتے تھے۔ علی جائیں، جعفر جائیں، حمزہ جائیں، اگر پیغمبر اسلام اپنے عزیزوں کو بعد میں بھیجتے، اصحاب انصار کو بھیجتے، تو دنیا یہ کہتی کہ اپنے عزیزوں کو تو بچا لیا کہ مال غنیمت ملے، کنیزیں ملیں، اور غیروں کو کٹوا دیا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے اپنے عزیزوں کو بھیجا۔ لیکن کربلا کے میدان میں فرزند رسول حسین ابن علی نے نانا کی سیرت میں نہیں عمل کیا۔ حور ابھی آیا ہے تو حور کے بیٹے اور حور کو سب سے پہلے اجازت دی، اس لیے کہ آج جو کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ آیا ہے وہ سب شہید ہونے کے لیے آیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، جو جتنی دیر زندہ رہے گا اسے بھوک کی تکلیف، اسے پیاس کی تکلیف، اسے گرمی کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو حسین نے چاہا کہ اگر ہم حر کی ضیافت نہیں کر سکتے تو حر کو زیادہ دیر تک ہم پیاسا بھی نہیں رکھیں گے۔ مجھے کیا حق ہے کہ ہم علی اکبر کو بھیج دیں، علی اکبر درجہ شہادت پہ فائز ہو جائے، میرے بابا ان کو سیراب کر دے اور حر کا بچہ پیاسا رہے۔ اس لیے آپ جو ہے اصحاب کو بھیج رہے ہیں، انصار کو بھیج رہے ہیں۔ اور جب عزیزوں کی باری آئی تو حسین نے یہ ترتیب رکھا کہ جس کی قوت برداشت جتنی زیادہ تھی اسے اتنی زیادہ دیر تک روکا۔ چنانچہ اکبر اور عباس و علی اکبر کو سب سے بعد میں بھیجا۔ بس میں کہوں گا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے مشکل کشا کے فرزند، یہاں تک تو میری منطق نے ساتھ دیا، میں نے مومنین کو سمجھا دیا، لیکن ذرا مشکل کشا کے فرزند میری مشکل کشائی کیجئے کہ علی اصغر کی قوت برداشت کتنی تھی کہ عباس کے بعد، علی اکبر کے بعد علی اصغر کا تحفہ جو ہے بارگاہ ہدیت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بس عزاداران حسین، جب کوئی مورخ اپنی کتاب لکھ کے مکمل کرتا ہے تو مہر لگا دیتا ہے، دستخط کر دیتا ہے۔ تو حسین نے چاہا، حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا اس جنگ کو 2 شہزادوں کی جنگ کہے گی، 2 بادشاہوں کی جنگ کہے گی، 2 طاقتوں کی جنگ کہے گی۔ تو حسین نے وہ قربانی پیش کیا کہ جب دنیا علی اصغر کی قربانی کو دیکھے گی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 طاقتوں کی قربانی ہے۔ اس لیے علی اصغر کے خون سے کتاب کربلا پہ مہر لگا دیا۔ اور دوسری وجہ تھی کہ ایک منزل کربلا میں وہ آئی جب جناب قاسم میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو جناب عباس ہاتھ کو جوڑ کے آئے، اے میرے مولا، اے میرے آقا۔ اب تو عباس کا دل تنگی کرنے لگا کہ 14 سال کے قاسم مقتل میں جائیں اور عباس زندہ رہے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے چھوٹے حضرات، بے شک آپ نے بڑا صبر کیا، لیکن بس آپ عباس ہیں
ہیں یہ حسین ہے۔ ارے 14 سال کے قاسم کا جانا آپ سے برداشت نہ ہوا، ذرا حسین کے صبر کو دیکھیے۔ علی اصغر کی لاش حسین کے ہاتھوں پہ ہے، کبھی خیمے کی جانب کبھی مقتل کی جانب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لمن۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر اور اہم ترین عبادت کو شہیدان کربلا کے صدقے میں قبول فرما لے۔ پالنے والے جو فرش عزا پہ حاضر ہیں سبھی صاحب حاجت ان کی دلی مرادوں کو پورا کریں۔ پالنے والے تمام مقام مقدسہ کو ان دہشت گردوں سے محفوظ رہیں۔ پالنے والے کورونا کے وبائی بیماری سے تمام مومنین محفوظ رہیں، اور جو مومنین بیمار ان کو شفا دے دے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کا شمار آقا کے غلاموں میں ہو۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مولانا طوفیل عباس صاحب ابن سید محمد احمد صاحب نجفی کی روح کو شاد فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، صلی اللہ محمد و علی محمد، اللہم صلی اللہ